میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس ایجنڈے کے نہ میں ساتھ جس طرح میں کہا تھا نہ میں ہوں اور نہ میں رہ سکتا ہوں۔ میں آج اس پارٹی سے، اس تحریک سے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی، جس کے لیے 13 سال میں نے دیے اپنی زندگی کی، اپنی جوانی اس تحریک کے لیے دی، اس کو گرین ایجنڈا بنا کے دیا، اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے پاکستان کا نام اونچا کیا، لیکن آج یہ تحریک انفارچونیٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن میں چل پڑی ہے اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن کا حصہ بالکل نہیں بن سکتا، اور اسی لیے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس ایجنڈے کے نہ میں ساتھ جس طرح میں کہا تھا نہ میں ہوں اور نہ میں رہ سکتا ہوں۔ اور ہمیشہ کوشش یہ کی کہ اس پارٹی کا جو بڑا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکے، پاکستان کے غریبوں کو غربت سے نکالا جا سکے اور پاکستان کو دنیا کے اندر پاکستان کا نام اونچا کیا جا سکے، کرپشن کے خلاف، میرٹ کے اوپر، یہ تمام اس ایجنڈے کا، اس خواب کا حصہ تھا جس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کو 13 سال پہلے جوائن کیا، اور اسی نظریے کے ساتھ، پوری تنگ کے ساتھ، پورا اپنا دل لگا کے، اپنا خون پسینہ لگا کے، جو بھی ہو سکتا تھا میرے سے، میں نے اس پارٹی کے لیے کیا۔ میری ٹریننگ جو تھی وہ گرین ڈیولپمنٹ کے اندر تھی، انوائرمنٹ کے اوپر تھی، اور میں نے کوشش کی کہ اس پارٹی کو ایک ایسا ایجنڈا دیا جائے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو تیار کیا جا سکے، اور اس کو ان کلائمیٹ چینج کے جو پرابلمز ہیں جو کہ پاکستان فیس کرے گا آگے آنے والے سالوں کے اندر بھی، اس کے لیے پاکستان کو تیار کیا جائے۔ اور اس گرین ایجنڈے کو صرف زبانی بیانی نہیں رکھا، بلکہ اس پارٹی کے لیے 2013 کے اندر وہ گرین ایجنڈا تیار کیا، اس کو لانچ کیا۔ کے پی کے اندر پھر جب حکومت آئی تو میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ عزت بھی دی اور حوصلہ افزائی بھی کی اس ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن میں، اور 2014 کے اندر کے پی میں اس کو بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹ کے تحت امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اور پھر 2018 کے اندر جب ہماری حکومت فیڈرل لیول پہ آئی تو پھر اس گرین ایجنڈے کو ہم نے فیڈرل لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے اگر آپ پی ٹی آئی کے 3.5 پونے 4 سالہ دور کو دیکھیں تو مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ جس گرین ایجنڈے کے اوپر کام کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں سراہا گیا، اور بلین ٹری سونامی کا منصوبہ ہو یا 10 بلین ٹری سونامی کا منصوبہ ہو، اس کو تمام دنیا میں ٹاپ 3 منصوبوں میں شامل کیا گیا، اور اس سے پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوا۔ پاکستان کو مسائل فیس کرنے کے لیے جو پاکستان کی تیاری ریکوائرڈ تھی، اس میں پاکستان نے دنیا کو رستہ دکھایا، اور یہ ہمیں پچھلے اب 30-40 سال میں دیکھ لیں تو بہت کم ایسے منصوبے ہوں گے، بہت کم ایسے ایجنڈے ہوں گے جن کو دنیا نے نہ صرف سراہا بس اس کو فالو کیا۔ تقریباً جب ہم نے 2018 میں کے پی کا بلین ٹری مکمل کیا تو تقریباً 15 ممالک دنیا کے ایسے تھے جنہوں نے بلین ٹری کے نام سے منصوبے سٹارٹ کیے، اور یہ پاکستان کی اور پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کے اس ایجنڈے کی سکسیس تھی، اور اس کے پیچھے جو کچھ میں کر سکا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ وہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ پروجیکٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملکی تاریخ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ تھا۔ 2014 میں جب کے پی کا پروجیکٹ کیا، اس کا پی سی 1 22 ارب روپے کا بنایا گیا، اور جب وہ پروجیکٹ ختم ہوا تو وہ 14 ارب میں ختم ہوا۔ کوئی پاکستان کا ایسا اے ڈی پی کا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ بجٹ سے کم پہ اور ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کر چکا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں پروجیکٹس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹس کروائے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ان کے انڈیپینڈنٹ آڈٹس کیے، تاکہ ہم اپنے جو ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف ہے، اس کو ثابت کر کے دکھائیں، اس کو زمین پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں، اور اس ایجنڈے کو
مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ اس ایجنڈے کو میں لیڈ کرتا رہا اور اس کو ہم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا اور دنیا کے لیے ڈیلیور کیا. پی ٹی آئی کا جو سارا نظریہ تھا وہ ایک پیس لونگ پارٹی کا تھا. قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی. آج بھی پی ٹی آئی کا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. لیکن جو سب کے سامنے ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر, انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو شوق کر دیا کہ ہم نے انہی ورکروں کے تحت قانون کو نافذ کرنے کے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا, ہم نے ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا, ہم نے جہاں جہاں جس شہر کے اندر وہ جلوس نکالے گئے ان کے ٹارگیٹ ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پلاننگ کے بغیر یہ ایک پیٹرن ہر شہر میں فالو کیا جا سکے. آج 10 دن اس واقعے کو گزر چکے ہیں. آج ہماری لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جوڈیشل انکوائریاں اور دوسری انکوائریوں کی بات کریں, ہمیں اپنی انٹرا پارٹی انکوائری کرنی چاہیے تھی. ان 10 دنوں کے اندر وہ کالی بھیڑیں, وہ لوگ جو اس مذموم ایجنڈے پہ شامل تھے, جن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا, ان کو ہمیں بے نقاب کر کے ٹانگ دینا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے رہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے ساتھ نہ میرے جیسے لوگ کبھی تھے, نہ ہیں, اور نہ کبھی رہ سکتے ہیں. یہ تو وہ ایجنڈا ہے جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے, ہمارے دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ ٹکرا جائے, پاکستان کے اندر ایک امپلوژن ہو جو کہ پاکستان کو اندر سے کھا جائے. یہ کیسا ایجنڈا ہے؟ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا پی ٹی آئی کے اندر؟ اور یہ کون سی پی ٹی آئی ہے جو اس کے ہتھے چڑھ گئی ہے؟ میں جس طرح میں آپ کو بتایا, اس کو دیکھ کر شوق میں چلا گیا تھا. میں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا اس دن, اور جہاں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان سب کا پیٹرن ایک تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ اور لوگ آ گئے تھے, کسی اور نے کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کسی اور نے کیا ہوگا, لیکن ان جلوسوں کو لے کے کون گیا ان گھروں تک؟ ان جلوسوں کو یادگاروں, شہداء کی یادگاروں تک لے کر کون گیا؟ کس نے یہ پلان بنایا؟ میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نقاب ہونا چاہیے پاکستان کے سامنے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی سیاست ہے, یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اس ایجنڈے کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتا. یہ ایجنڈا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ ایجنڈا جو لوگ بھی بنا رہے ہیں وہ اس پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں. اس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہری کھائی کے اندر پھینک کے آئیں گے. اور اسی وجہ سے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میری سیاست کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں رہا, اور ہماری سیاست 4 پشتوں کی سیاست ہے. 4 پشتوں سے میرا خاندان سیاست میں رہا ہے, اور ہمیشہ دیانتداری کی, شرافت کی سیاست کی ہے اس ملک کے اندر, اور اس ملک کی سیاسی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس نے اس پارٹی کو اس وقت ہائی جیک کر لیا ہوا ہے, اور اس پارٹی کو آنسریبل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے اب, کیونکہ جو کچھ ہوا 9 ستمبر کو وہ کسی سے چھپا ٹکا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آج اس پارٹی سے, اس تحریک سے, جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی, جس کے لیے 13 سال میں نے دیے اپنی زندگی کی, اپنی جوانی اس تحریک کے لیے دی, اس کو گرین ایجنڈا بنا کے دیا, اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے پاکستان کا نام اونچا کیا. لیکن آج یہ تحریک انفارچونیٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن میں چل پڑی ہے, اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن کا حصہ بالکل نہیں بن سکتا. اور اسی لیے میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں, اور اس ایجنڈے کے نہ میں ساتھ جس طرح میں کہا تھا نہ میں ہوں,
اور نہ میں رہ سکتا ہوں.